بے مثال خدمات انجام دے رہے ہیں جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب قبلہ. میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. 10 منٹ 8 سے 10 منٹ کا ٹائم ہے کیونکہ ابھی 3 ہمارے بہت ہی وردی مقررین موجود ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام کا شکر گزار ہوں. پہلے سیشن میں بھی اور اس سیشن میں بھی بڑی خوبصورت مدلل جذباتیت اور عقلانیت کی آمیزش کے ساتھ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر شیعہ اور سنی دونوں علماء نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. ہمارے معاشرے کی اصل جو مشکل ہے وہ ہے جہالت اور اس جہالت کی بنیاد پر وجود پانے والا تعصب. اگر جہالت دور ہو جائے تو تعصب کی بہت ساری دیواریں خود بخود گر جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت سارے حقائق سامنے آتے ہیں اور ان حقائق کے سامنے آنے کے بعد پھر بہت ساری نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں. آج کی اس تقریب کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے کے اندر جن لوگوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ کر کے نفرت کی دیواریں کھڑی کی ہیں ان دیواروں کو قرآن اور سنت کی روشنی میں تمسک کے نتیجے میں ڈھا دیا جائے اور امت کو ایک کیا جائے. اور اس حوالے سے آج آپ نے زیادہ تر اہل سنت علماء کو پہلے سیشن اور اس سیشن میں بھی سنا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان غدیر خم کے میدان میں یہ شیعہ اور سنی کا مشترک موضوع بھی ہے اور سرمایہ بھی ہے. لیکن المیہ کیا ہے جس کی طرف ابھی مجھ سے پہلے مفتی فضل حمدر صاحب نے اشارہ کیا اور اس سے پہلے غالباً سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے بھی اشارہ فرمایا. سٹیج پر اس وقت ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب خود سید بزرگوار بھی ہیں اور اہل حدیث معتدل علماء کی نمائندگی میں پورے پاکستان میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. عبدالخبیر آزاد صاحب شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کو اس حوالے سے نہ جانتے ہوں کہ وہ خود بھی امام محمد تقی علیہ السلام کی اولاد میں سے اور سید ہیں اور ساتھ میں ہمارے نہایت شفیق اور اپنے نام کے بالکل مطابق طیب و طاہر طیب گیلانی صاحب یہ بھی انتہائی پاک باز اور ان علماء میں سے ہیں جو ان نفرت کی دیواروں کو ڈھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں موضوع کے حوالے سے جو آیتیں اب تک پڑھی گئی ہیں ان کا ایک ترجمہ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ خود سمجھ لیجئے کہ ان آیات سے مجھے من حیث مسلمان کیا معنی لینا چاہیے. نبی کریم مکہ سے نکلتے ہیں, واپسی کے سفر پہ ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ حاجی ساتھ میں ہیں, خم کا میدان ہے, وہی اترتی ہے, یا ایھا الرسول, اے ہمارے رسول, بلغ پہنچائیے, ما انزل الیک من ربک, جو کچھ آپ پر آپ کے رب نے نازل فرمایا ہے. فإن لم تفعل, اگر آپ نے ایسا نہیں کیا, فما بلغت رسالتہ, گویا آپ نے رسالت کی ذمہ داری ادا نہیں کی. آیت کب اتری ہے؟ پہلی ہجری میں نہیں, آخری سال, آخری حج. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے احکام آ چکے تھے, نماز کے احکام آ چکے تھے, جہاد کا حکم نازل ہو چکا تھا, باقی تمام فقہی
اور شرعی احکام نازل ہو چکے تھے، اور اب ایک ایسے نقطے کی ضرورت تھی جس کو اللہ تبارک و تعالی دین کی تمام دیگر تعلیمات کے مقابلے میں ان سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ چونکہ اہم سمجھتا ہے اس لیے اصرار کے ساتھ ایسے الفاظ کا استعمال ان آیات میں ہو رہا ہے جو خود انسان کی عقل کو جھنجھوڑے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اور آگے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ دیگر آیات میں دیکھیں کہیں پر ایسی تہدید کہیں پر نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا رسالت کا کام آپ نے انجام نہیں دیا، یعنی 23 سال کی محنت ضائع ہو گئی۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ اس تہدید کی وجہ کو بھی بیان کرتا ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ آپ کو خوف ہے، آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مخالفت کریں گے، جو اعتراض کریں گے، جو کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے نقصان پہنچے، لیکن واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، گارنٹی میں اللہ لیتا ہوں، ذمہ داری آپ نے انجام دینی ہے۔ اب اس کے بعد میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اس کی تشریح میں نہیں جا رہا۔ اس کے بعد پورا خطبہ ہے، اور خطبہ سینکڑوں کتابوں میں مذکور ہے۔ ہمارے ایک دوست نے وہ ساری کتابیں جمع کر کے ان خطبوں کو ایک جگہ یکجا کیا ہے، تو تقریباً کوئی 1000 صفحوں کی کتاب بنی ہے۔ ذرا سوچئے کہ رسول کریم ایک طویل خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سوال کرتے ہیں، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ کیا یہ سوال نبی کریم نے اپنی طرف سے کیا؟ نہیں، اس کا حوالہ بھی قرآن ہے۔ قرآن نے کہا النبی اولا بکم من انفسکم، نبی تمہاری جانوں پر بھی تم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، نبی کا ہے۔ تمہارا دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ تم سے زیادہ نبی کے اختیار میں ہے، حتیٰ تمہاری جان، تمہاری جانوں پر بھی تم سے زیادہ نبی کو اختیار ہے۔ میں تشریح میں نہیں جا رہا، صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا النبی اولا بکم من انفسکم، نبی نے یہاں پر اعتراف لیا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مجھے تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق تصرف حاصل ہے؟ جب سب نے جواباً کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ کو ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق تصرف حاصل ہے، تو اس کے بعد پھر ایک جملہ، اور یہ جملہ شہرِ آفاق جملہ ہے جو آپ سب کو یاد ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، بس جس کا میں مولا ہوں یہ مولا وہی ہے جو اولا میں ہے، یہ مولا وہی ہے جو النبی اولا بکم من انفسہم میں ہے، وہی ولایت۔ اب اس ولایت کا آپ جو بھی معنی کرنا چاہیں، معانی میں اختلافات ہی کی وجہ سے مسالک وجود میں آتے ہیں، اور مسالک اب اس کائنات میں اسلامی دنیا کی ایک حقیقت ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن افہام و تفہیم اور ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں پر گفتگو کی اجازت بھی ہونی چاہیے اور ایک اوپن ماحول بھی ہونا چاہیے۔ چونکہ اب یہ 13 ہجری نہیں ہے، 14 ہجری نہیں ہے، بلکہ یہ 15ویں صدی ہے۔ اس زمانے میں جو کچھ بھی ہوا اس کے جواب دہ ہم نہیں ہیں، لیکن آج جو کچھ ہم کریں گے اس کے جواب دہ ہم ہیں۔ جب آج کے جواب دہ ہم ہیں تو کم از کم بھی جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کم از کم یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں پر تعصب کی دبیز جو
تہ جمی ہوئی ہے اس کو صاف کر کے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑا جائے اور بتایا جائے کہ اگر کوئی حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ سمجھتا ہے یا کوئی حضرت علی کو پہلا خلیفہ سمجھتا ہے تو وہ اس کا عقیدے کا مسئلہ ہے، لیکن اسلام کی حفاظت کے لیے دونوں طبقات ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ میسج آج ہماری ذمہ داری ہے۔ اب آپ اسی آیت کو دیکھیے، جب رسول اللہ کے جواب میں سب نے لبیک کہا، اعتراف کیا، تو رسول کریم نے کیا فرمایا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب اس مولا کے معنی آپ جو بھی سمجھیں، میں اس تشریح میں پھر نہیں جاتا، لیکن اس کے بعد کی جو آیت فخر رازی نے اپنی تفسیر میں اس حوالے سے دونوں آیات کے شان نزول کو بیان کیا ہے۔ فخر رازی کوئی چھوٹے مفسر نہیں ہیں، نامور مفسر اور بہت بڑے مفسر، کیا بیان کیا ہے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے مفسرین نے، کہ اب آیت دوبارہ اتری، وہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں تمہارے دین سے راضی ہوا ہوں، اس لیے کہ تمہارا دین کامل ہو گیا ہے۔ اکملت لکم دینکم، اور اس اعلان اور اس اعتراف کے بعد اب میری نعمتیں تم پر تمام ہو گئی ہیں۔ یہ جو ولایت ہے، چاہے اس ولایت کو آپ خلافت کے معنی میں لیں یا باطنی اور روحانی ولایت کے معنی میں لیں یا دونوں کے معنی میں لیں، بہرحال اس سے کوئی مفر اور کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس ولایت کے نتیجے میں دین مکمل ہوتا ہے، اس ولایت کے نتیجے میں اللہ کی نعمتیں تمام ہوتی ہیں، اور یہ ولایت اہل ولایت کو آپس میں جوڑتی ہے، یہ ولایت اہل توحید کو آپس میں جوڑتی ہے، یہ ولایت اہل قبلہ کو آپس میں جوڑتی ہے۔ اور آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ نقطہ ہے کہ اگر ہم غدیر کے عنوان سے کوئی ایسی محفل دیکھتے ہیں تو فوراً اس پر شیعہ کا ٹھپا نہ لگائیں، چونکہ اگر غدیر کا کوئی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے، سنی نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے۔ غدیر تو تمام مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ جب مشترکہ سرمایہ ہے تو پھر اگر کوئی مناتا ہے تو پھر جو نہیں منا سکتے یا نہیں منا پاتے ان کی جگہ بھی یہ اس فرض کو ادا کر رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی حمایت کرنی چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس میں شریک ہونا چاہیے۔ اگرچہ ایمان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو علی کی ولایت، علی کی اس مولائیت کا اعلان عشق رسول کو قبول کرنے اور اس کا اعتراف کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بڑے بڑے اکابر صحابہ نے جس طرح کا اس ماحول میں اور اس میدان میں جواب دیا ہے، وہ خود اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم چاہے علی کو مانتے ہوں یا چاہے ابو بکر کو مانتے ہوں، چاہے ہم اہل البیت کو مانتے ہوں، چاہے ہم صحابہ کرام کو مانتے ہوں، چاہے ہم دونوں کو مانتے ہوں، ہر صورت میں میدان غدیر ہمیں جوڑتا بھی ہے اور اس عنوان کو زندہ کرنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داریوں کا تعین بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم اور ان کے پاک باز اصحاب، ان کی پاکیزہ ترین آل اور ان کی دی ہوئی کتاب کی روح کو سمجھ سکیں، اور ماضی سے قطع نظر آج اپنی ذمہ داریوں کا تعین کر کے اپنے رب کے حضور یہ کہہ سکیں کہ جو دین مجھے سمجھ آیا میں نے اس پر عمل کیا ہے۔ اگر میں ایسا کر سکوں تو میں ان اللہ بری الذمہ ہوں، ورنہ بری الذمہ نہیں ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا